بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کے ہمارے لیکچر کا موضوع ہے کہ اذان کا طریقہ کیا ہے اور اذان کی فضیلت اور برکات کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اذان کہنی کیسے ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اذان کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ اکبر 4 دفعہ کہیں، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ کہیں، اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ کہیں، اس کے بعد اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی جن ولی اللہ 2 مرتبہ، حی علی الصلاح 2 مرتبہ، حی علی الفلاح 2 مرتبہ، حی علی خیر العمل 2 مرتبہ، اللہ اکبر 2 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ کہیں۔ یہ ہے اذان کا طریقہ۔ اور اب ہم دیکھیں گے کہ اذان کے فضیلتیں کیا ہیں اور اس کی برکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اذان اور اقامت کہیں تو امام فرماتے ہیں کہ آپ کے پیچھے 2 صفیں ملائکہ کی نماز ادا کریں گے۔ اگر آپ نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہتے ہیں تو آپ کے پیچھے 2 صفیں ملائکہ کی نماز ادا کریں گی، اور اگر اذان نہیں کہتے صرف اقامت کہتے ہیں تو بھی آپ کے پیچھے 1 صف ملائکہ کی نماز پڑھے گی۔ اس کے بعد حد آواز اور حد نظر تک مؤذن کے لیے مغفرت ہوتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اس کی اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور اس کی نظر جہاں تک جاتی ہے، تو اس کی نظر اور اس کی آواز کی حد میں جتنے خشک و تر ہیں وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے گواہ بھی بن جاتے ہیں۔ مؤذن کی اذان کے کلمات کے ساتھ دہرانے سے غربت دور ہو جاتی ہے۔ جب بھی آپ اذان سنیں تو اذان کے جو کلمات ہیں ان کے ساتھ آپ کلمات کو دہرائیں۔ یعنی مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو آپ بھی کہیں اللہ اکبر، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی کہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو ایسا کرنے سے میرے مولا فرماتے ہیں کہ غربت دور ہوتی ہے، تنگ دستی دور ہوتی ہے، اور انسان کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بندے نے شکایت کی کہ مولا میرے گھر سے بیماری نہیں جاتی اور میں بے اولاد بھی ہوں، اللہ مجھے اولاد عطا نہیں کر رہا۔ تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم اپنے گھر کے صحن میں بلند آواز سے اذان کہا کرو۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تو روایت میں درج ہے کہ جب اس نے ایسے عمل کیا تو اللہ نے اس کی بیماریاں بھی دور کر دیں اور اللہ نے اسے اولاد سے بھی نوازا۔ آپ اپنے گھر میں بھی اذان جو ہے نا وہ کہا کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے بعد درد سر کے لیے اذان لکھ کر سر پر باندھے۔ اگر کسی کے سر میں ایسا درد ہے جو ختم نہیں ہو رہا تو آپ ایک کاغذ پر اذان لکھیں اور اذان لکھ کر سر پہ باندھیں، اس سے آپ کا سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ جنگل میں اگر وحشت ہو، جنات سے ڈر ہو تو بلند آواز سے اذان کہیں۔ تو آپ جہاں کہیں بھی ہیں، صحرا میں ہیں، جنگل میں ہیں، تو بلند آواز سے اذان کہنے سے جنات اور شیاطین بھی آپ سے دور بھاگ جائیں گے اور آپ کو ڈر اور خوف بھی آپ کا ختم ہو جائے گا۔ حیوان، گھوڑا وغیرہ کو تابع کرنا ہو تو اس کے کان میں اذان کہیں۔ کوئی حیوان ہے، کوئی گھوڑا ہے جو تابع نہیں ہے، آپ نے اسے تابع کرنا ہے تو آپ اس کے کان میں اذان کہیں تو آپ کے تابع ہو جائے گا۔ جو مسلمانوں کی بستی میں اذان کہے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی مسلمانوں کی بستی میں اذان کہے گا تو اللہ اس پر جنت واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ، اتنے زیادہ فضائل و کمالات اذان کے، تو آپ بھی اپنے گھر میں اذان کہا کریں، کوشش کیا کریں، اور جب اذان سنیں تو اذان کے کلمات کو آپ اس کے ساتھ ساتھ دہرایا کریں، اس کا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔